موت کے بارے میں ہمارا آپ کا یہ تصور سا بن گیا ہے شاید کہ موت تو بڑھاپے میں آتی ہے یا بیماری وغیرہ کے بہانے ہی آتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ موت کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اپنا اپنا احتساب کیجئے کہ کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ کیا ہم نے موت اور آخرت کی تیاری کر لی ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ہم نے مقصد پہ کتنا کام کیا ہے؟ کیا ہم مادی دنیا میں چند ٹکے کمانے کے چکر میں ہی الجھے رہے؟ ضرور احتساب کیجئے، بار بار کیجئے اور لوٹ آئیے قرآن و سنت کی طرف۔ قرآن کریم جو کہ سرچشمہ ہدایت ہے، ہم نے اسے کتنا پڑھا، کتنا سمجھا؟ کیا قرآن کریم کے تراجم و تفاسیر میں غور و فکر کرنا صرف علماء و طلباء کا کام ہے؟ کیا غیر علماء طلباء اس کو سمجھنے کے مکلف نہیں؟ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد جو نماز اور مساجد سے بالکل دور ہے، آپ نے غور کیا آخر کیوں مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے؟ ان کی بے دینی کے اسباب و وجوہات مختلف ہو سکتے ہیں، مگر نوجوانوں کا نماز کی طرف مائل نہ ہونا، یا ایک بڑی تعداد کا نماز میں دل نہ لگنا، یا جو لوگ نمازوں کی پابندی تو کرتے ہیں مگر ان کی زندگی میں بھی خیر و برکت نہیں ہوتی اور وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، آخر کیوں؟ کون ان اسباب و عوامل پر غور کرے گا؟ قرآن کریم جس کا ناظرہ پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب اور جس کا سمجھ کر پڑھنا نور علی نور ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے معانی و مفاہیم میں اس قدر رحمت و برکت اور ہدایت کا خزانہ چھپا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آج ہماری اکثریت اسے نہ سمجھ کر پڑھتی ہے اور نہ اس کی فکر ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ آج ہم میں اکثر لوگ مادی فوائد کی بنا پر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، موٹی موٹی کتابوں کو کیڑوں کی مانند چاٹ جاتے ہیں، انگریزی اور دوسری کئی زبانوں کو مال کمانے کی غرض سے سیکھ جاتے ہیں، مگر ہم مسلمانوں نے عربی زبان کے ساتھ سوتیلا رویہ رکھا ہے اور اسے سیکھنے کی ادنا سی کوشش بھی نہیں کی۔ کیا یہ افسوس کرنے کی بات نہیں ہے؟ غور کیجئے، بار بار کیجئے کہ جو زبان قرآن و حدیث کی زبان ہے اسے ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ ضرور غور کیجئے اور عربی زبان و ادب کو عامت المسلمین میں رواج دیجئے اور قرآن و حدیث کے پیغامات کو عام کیجئے، خوب کیجئے۔